فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ خوبصورت اقامت گاہ کس کی تھی اسے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، البتہ یہ میرے لیے ایک بہترین عارضی پناہ گاہ ثابت ہوئی تھی۔ میں زیادہ الجھنوں میں نہ پڑا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ تیروڈا میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلا ہنگامہ تھا جس سے میرا واسطہ پڑا تھا، لیکن سارا معاملہ ہی پر اسرار تھا۔ بیریا کی حقیقت ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ جیک کے میک اپ میں یہاں پہنچ کر مجھے کوئی خاص کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ باہر گلی سنسان پڑی ہوئی تھی، سڑکوں پر قدیم طرز کے کیروسین لیمپ لگے ہوئے تھے جن سے مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ بڑا پراسرار سا ماحول تھا، تحد نظر خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بیریا کے لیے بار بار ذہن میں تجسس جاگ اٹھتا تھا۔ اس گلی کو عبور کر کے میں ایک چوڑی سڑک پر آ گیا، تب اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ یہ بیریا کا وہی مدکوک سا ساتھی تھا جو لینڈ روور ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ اسی وقت اس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن جو حرکت اس نے کی وہ انتہائی حیرت ناک تھی۔ اس نے دفعتاً ہی پستول نکال کر مجھ پر فائر کر دیا۔ یکے بعد دیگرے اس نے 3 فائر کیے، لیکن تقدیر ہی تھی جو بچ گیا۔ اس کے بعد شاید اس کا پستول خالی ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ بدکوک شخص نے ایک بار پھر پلٹ کر خالی پستول سے میرے سر پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی اور پھر میں نے بری طرح اس کی گردن رگڑ دی اور وہ سیدھا ہو گیا۔ احمق گدھے، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ پلکیں جھپکانے لگا۔ پھر دفعتاً وہ چونک پڑا۔ ارے اوہ، آپ مسٹر جیک، میرے خدا، آپ، تمہاری بینائی بالکل ہی جاتی رہی ہے کیا؟ میں نے غرا کر کہا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے۔ وہ گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر خود ہی گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں کیوں مر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بس ایسے ہی نکل آیا تھا، کوئی اور کام نہیں تھا، مگر میرا قصور بھی نہیں ہے جناب۔ آپ کا لباس، آپ اس لباس میں تو نہیں تھے۔ اس نے کہا، چلو مجھے سرائے لے چلو، میں یہاں کا راستہ نہیں جانتا۔ آئیے مسٹر جیک، میں سخت شرمندہ ہوں۔ میرے خدا، اگر آپ کو گولی لگ جاتی تو۔ وہ میرے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سرائے تک پہنچتے ہوئے ہمیں طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پھر میں نے دور سے اس سرائے نما جگہ کو پہچان لیا۔ جس کمرے میں بیریا نے قیام کیا تھا وہ خالی تھا، گویا وہ واپس نہیں پہنچی تھی۔ میں پریشانی سے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر یہ سارے معاملات لائن آف کروزل سے متعلق نہ ہوتے تو شاید میں اس پر لعنت بیچ کر آگے بڑھ جاتا، لیکن کچھ معلوم کیے بغیر اسے چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ میں جاؤں جناب؟ بدکوک شخص نے پوچھا۔ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ بیکر، وائن بیکر۔ ہاں، تمہیں جانے کی جلدی ہے؟ نہیں جناب۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی چیز کا احساس دلانے لگی۔ کوئی ایسی بات تھی جو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر بیریا اندر داخل ہو گئی۔ اسے میری طرح کوئی لباس نہیں مل سکا تھا، اس لیے اس کی حالت عیاں تھی۔ مجھے اور بیکر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ تم ٹھیک ہو جیک؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں صرف تمہارے لیے پریشان تھا، افسوس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ تم زندہ سلامت ہو یہ کم نہیں ہے میرے لیے۔ یہ بیکر کہاں سے مل گیا تمہیں؟ یہاں سے واپسی پر ملاقات ہو گئی، اس بیچارے نے ہی یہاں تک میری رہنمائی کی ہے۔ میں نے بیکر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ جگہ میرے لیے مخدوش ہو گئی ہے جیک، میرے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے۔ بیکر، چلو پھرتی سے یہ سامان سمیٹو اور خاموشی سے نکل چلو۔ باہر سناٹا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بیکر نے تعمیل میں دیر نہیں لگائی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ لینڈ روور سرائے نما جگہ سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی چابی بیکر کے پاس موجود تھی۔ ساتھ لایا ہوا سامان لینڈ روور میں رکھا گیا اور پھر بیکر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہمارا تیسرا ساتھی کہاں ہے بیریا؟ اس جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں، بیریا نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ لینڈ روور ایک سڑک پر دوڑتی رہی، پھر ایک چوراہے پر پہنچ کر بیکر نے اس کی رفتار سست کر دی۔ اب کس طرف چلوں میڈم؟ اس نے پوچھا۔
بالکل سیدھے، میریا نے جواب دیا اور بیکر نے گردن خم کر دی۔ لینڈ روور کا یہ سفر تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا۔ رفتار کافی تیز تھی اور طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ پھر میریا نے لینڈ روور ایک کچے راستے پر اتارنے کے لیے کہا اور بیکر برائے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، چلتے رہو۔ میریا نے سرد لہجے میں کہا اور مجھے یہ عجیب محسوس ہوا، لیکن میں پرسکون ہی رہا تھا۔ یہ راستہ ایک کھنڈر نما عمارت تک گیا تھا۔ اس عمارت کے سامنے میریا نے لینڈ روور رکوا دی اور پھر نیچے اتر گئی۔ آؤ جیک، بیکر تم سامان اتار لاؤ، اس نے کہا اور بیکر نے لینڈ روور سے مختصر سامان اٹھایا اور میریا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ عمارت کے اندرونی حصے بالکل تاریک تھے، لیکن میریا اس طرح چل رہی تھی جیسے اس سے پوری طرح واقف ہو۔ میں بھی اندھوں کی مانند آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میریا نے کوئی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر اچانک ہی تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی بیٹری لیمپ کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کھنڈر نما عمارت میریا کی کوئی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ روشنی میں وہاں ایک مسہری پڑی نظر آ رہی تھی، 2 کرسیاں اور ایک میز بھی تھی۔ بیکر نے سامان نیچے رکھ دیا اور دوسرے لمحے اس کی حلق سے ایک خوف زدہ سی آواز نکل گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نظریں میریا پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میری نظریں بھی میریا کی طرف اٹھ گئی۔ میریا کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی نال بیکر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میڈم میرا قصور، بیکر کی پھٹی پھٹی آواز ابھری۔ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع کس نے دی تھی؟ میریا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں سمجھا، بیکر نے کہا۔ بوڑھے گدھے، اپنی اوقات پر غور کیا تھا؟ میں تجھے کچھ پوچھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ میریا نے اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا۔ پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا اور یقیناً یہ وہ پستول نہیں تھا جو بوڑھے نے ہمیں پیش کیا تھا۔ بیکر کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور پھر وہ اوندے مزمین پر آ رہا۔ میں خاموشی سے میریا کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے نے ان لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھا جب ہم نمبر 6 کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے۔ کچھ توقف کے بعد میریا نے کہا۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، میرا دوسرا ساتھی، یہ دونوں غدار تھے۔ میریا نے جواب دیا اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے سوچا کون تھے یہ جو غدار تھے؟ کس کے غدار تھے؟ کیا اسٹیفن براکوڈا کے؟ اگر یہ بات تھی تو سر بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا۔ میریا کون ہے؟ جیک روشر کون تھا جس کے پاس لائن آف کروزل سے متعلق کاغذات موجود تھے؟ وہ چوکور بکس کیا چیز تھی؟ یہ سب معلوم کرنے کے لیے انتظار کروں یا اپنی فطرت کے مطابق اندھا قدم اٹھا لوں؟ ذہن میں جوار باٹا اٹھ رہا تھا، دل کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میریا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیالات تھے۔ میں ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہیں میریا نے ہلاک کر دیا تھا۔ اگر وہ میریا کی نگاہوں میں غدار تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عربوں کے وفادار تھے۔ ان کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ بظاہر تو عرب نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن سائکا مائلر بھی تو عرب نہیں تھی، تارینا ہارڈو بھی تو عرب نہیں تھی۔ اس کے باوجود عربوں کے مفادات کے لیے پوری طرح سرگرم عمل تھی، اور پھر کچھ لوگ عربوں کا ساتھ بھی دے رہے تھے، اور اسی طرح اس بات کے امکانات بھی تھے کہ اور بھی کچھ لوگ عربوں کے مفادات کے لیے یہاں ضرور سرگرم عمل ہوں گے۔ لائن آف کروزل کا پورا پروگرام صرف عرب ہی نہیں ترتیب دے رہے ہوں گے، انہیں بیرونی ہمدردوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی، اور اب تک جس قدر معلومات ہوئی تھی ان سے یہ اندازہ قائم کرنا مشکل نہیں تھا۔ بدقسمتی سے ان دونوں کے بارے میں یہ سوالات اس وقت ذہن میں آئے جب وہ زندہ نہیں رہے تھے۔ اس شخص نے جس نے اپنا نام وائن بیکر بتایا تھا مجھ پر جان بوجھ کر فائرنگ کی تھی، لیکن جب میرے ہاتھوں زچ ہو گیا تو غلط فہمی کا اظہار شروع کر دیا۔ شبہ تو پہلے ہی تھا مجھے، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ عربوں کے مفادات کا حامی ہوگا، اور اس وقت بھی صرف غدار کا لفظ ان تمام باتوں کی توجیہ نہیں کرتا تھا۔ معاملات بے حد الجھے ہوئے تھے۔ اس عبارت کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کس نوعیت کی ہے، اور یہاں میریا کے علاوہ اور کس کس کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ہر چند کے بظاہر یہاں کسی اور کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن میریا کافی پراسرار لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ ابھی مجھے اس پر اویا نہیں ہونا چاہیے تھا، ممکن ہے مزید کچھ کام کی باتیں معلوم ہو سکیں، چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہی مناسب خیال تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میریا نے گردن جھٹکی اور خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ ہونا تھا جیک وہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے اب ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اس سامان کے لیے پریشان ہوں میریا جو تم نے ان لوگوں کے سپرد کر دیا تھا۔ کیا تمہارے خیال میں وہ محفوظ ہاتھوں تک پہنچ گیا ہوگا؟ افسوس نہیں،
کب وقت میسن کو ہلاک کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا اور یہ شخص بس جنون کے عالم میں مارا گیا۔ چنانچہ نمبر 6 کی موت جہاں تک میرا خیال ہے انہی کی نشاندہی پر ہوئی تھی اور وہ ہمارے لیے بے حد کارآمد تھا۔ ہاں تم یہ بتاؤ تم پر کیا بیتی اس عمارت سے نکلتے ہوئے؟ افسوس میں تمہارے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، حالات اچانک ہی یہ رخ اختیار کر گئے تھے۔ نہیں بیریا، ظاہر ہے اب تمہیں میرے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں اب بہتر حالت میں ہوں، لیکن ان لوگوں کی غداری کا مجھے شبہ بھی نہیں تھا۔ آخر یہ اچانک ہی نہیں جیک، یہاں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ان کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ وقت یہاں گزارو گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بہرطور جو کچھ تمہارے ذریعے یہاں پہنچا ہے اس کی تلاش ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور جب تک اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو جائیں ہم کسی دوسرے کام کا آغاز نہیں کریں گے۔ بیریا نے جواب دیا اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے اس عمارت کے بارے میں پوچھا، یہاں ہمارے علاوہ اور کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے یقیناً تم کسی ایسی محفوظ جگہ آئی ہوگی جہاں ہمیں کوئی فوری الجھن نہیں پیش آ سکتی ہو۔ یقیناً تم اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہو۔ آؤ دوسرے کمرے میں آؤ، میں اس کی لاش ٹھکانے لگا دوں گی، اس کی فکر نہ کرو۔ وہ مجھے ویسے ہی دوسرے کمرے میں لے آئی۔ بیٹری لیمپ اس کے ہاتھ میں تھا جو اس کمرے میں آ کر ایک میز پر رکھ دیا گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے چائے یا کافی وغیرہ کا انتظام کروں؟ ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ممکن ہے، یہ ہماری خفیہ پناہ گاہ ہے اور اتفاق سے یہاں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور بیریا مجھے یہاں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ یہ اندازہ تو میں بھی لگا چکا تھا کہ بیریا اس عمارت سے پوری طرح واقفیت رکھتی ہے، اور اب اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ اس کی خفیہ پناہ گاہ ہے۔ چنانچہ مجھے اس بارے میں بہت کچھ سوچنا تھا، بہت سے تصورات اور خیالات میرے ذہن میں تھے۔ ٹیروڈا کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں جان سکا تھا، یہاں تک پہنچنے کی بڑی آرزو تھی اور مجھے اس سلسلے میں بہت سی معلومات بھی تھی۔ ظاہر ہے اگر اسٹیفن براکوڈا ٹیروڈا میں مصروف عمل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے عرب ممالک بھی یہاں حفاظتی انتظامات کی نگرانی کرتے ہوں گے، کیونکہ یہی سے لائن آف کروزل کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے فلسطین کے نمائندے بھی یہاں موجود ہوں، اور کم از کم ان کے لیے میں اجنبی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ خود کو ان پر ظاہر نہ کر کے صرف اپنا کام انجام دوں اور اسٹیفن براکوڈا کی کوششوں کو ناکام بنا کر اسے فنا کر دوں۔ اگر اس دوران ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو دوسری بات ہے، ورنہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، بشرطے کہ مجھے ایسے ہی ناخوشگوار حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جس میں مجھے کسی کی امداد کی ضرورت ہو۔ میں اگر چاہتا تو فوری طور پر اپنے لیے یہاں بہت سی برات حاصل کر سکتا تھا، لیکن ابھی دل نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، بیریا کے بارے میں ذرا گہرے انداز میں سوچنا پڑ رہا تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ یہاں اس خاموش عمارت میں جہاں بیریا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں بیریا کی زبان کھلوانے کا معقول بندوبست کر لوں، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ابھی بیریا کا ساتھ دوں اور اسی کے ذریعے کسی ایسی مؤثر جگہ پہنچ جاؤں جہاں سے مجھے براکوڈا تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ لائن آف کروزل کی آبادیاں دیکھنے کا شوق تھا، ٹیروڈا کے بارے میں بھی تفصیلات جاننا چاہتا تھا، لیکن تمام چیزوں پر توجہ دینے سے زیادہ اہمیت اسٹیفن براکوڈا کی تھی۔ ممکن ہے ابھی عرب محافظوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ براکوڈا نامی کوئی شخص ان کے درمیان موجود لائن آف کروزل میں عربی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کوئی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیریا واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کافی کے برتن تھے جو اس نے میرے سامنے رکھ دیے۔ میری نگاہیں اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن بظاہر کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی جس سے مجھے شبہ ہوتا کہ بیریا میری طرف سے بھی مشکوک ہو گئی ہے۔ کافی پیتے ہوئے میں نے بیریا سے پوچھا، اگر وہ دونوں غدار تھے بیریا، تو تمہارے خیال میں ان کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ بیریا نے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، جیک، ہم میں سے ہر شخص کو محدود کر دیا گیا ہے، کام کرنے کا انداز بڑا عجیب ہے، ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھا دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے مد مقابل کون لوگ ہوں گے۔ بس خود ہی آزمائش میں پڑنا پڑتا ہے اور یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ کون ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بیریا کے الفاظ بہت محتاط تھے اور میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس احتیاط کی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر جو کچھ اس نے کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ چند لمحے بالکل خاموشی رہی۔ بیریا مسلسل گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں۔
جو اس وقت ان لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی جب تک تم میرے پاس نہیں پہنچے تھے اور میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے آج رات گزارنے کے بعد کل دن کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ مثلاً کس قسم کی باتیں؟ میں نے سوال کیا۔ میسن ایکوائن نامی کسی جگہ کا نام لے رہا تھا اور بیکر نے اسے یہ کہہ کر خاموش کیا تھا کہ اس سلسلے میں زبان بند رکھی جائے۔ ایکوائن کے بارے میں اتفاق سے میں نے ان لوگوں سے الگ ہٹ کر بھی کچھ باتیں سنی تھی۔ وہ جگہ غالباً یہاں سے کچھ فاصلے پر کسی دریائی راستے پر ہے۔ بیکر نے جب میسن کو اس بارے میں منع کیا تھا تو میں وہاں موجود نہیں تھی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میں نے یہ باتیں سنی تھی۔ میں یہاں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان سے ایکوائن کے بارے میں پوچھوں گی۔ دراصل جیک، ہم واقعی سخت مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تمام ذمہ داری میرے ہی شانوں پر تھی اور اس کی جواب طلبی مجھ سے ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ کیا تمہارے خیال میں اس ایکوائن نامی جگہ پر ان لوگوں کے ساتھی موجود ہوں گے اور میرا لایا ہوا سامان اسی علاقے میں پہنچا ہوگا؟ یہ صرف ایک خیال ہے کیونکہ ایکوائن کے بارے میں وہ جس پراسرار انداز میں گفتگو کر رہے تھے اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج جب میں ان لوگوں کی حرکات پر غور کرتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی شخصیتیں تو ابتدا ہی سے مشکوک تھی۔ میں نے ہی توجہ نہیں دی تھی اور سچ مانو تو قصور مکمل طور پر میرا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں کو اوپر سے میرے پاس بھیجا گیا تھا اور مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ یہ میرے بہترین معاونین ہیں۔ جب اوپر ہی سے دھوکہ کھایا گیا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ بہرحال آج رات یہی آرام کرو۔ میرا خیال ہے تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عارضی رہائش گاہ کے طور پر میں نے اس جگہ کو خاصا بہترین بنا لیا ہے۔ میں خاموش ہو رہا اور اس کے بعد میریا سے اس موضوع پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود کمرے سے باہر نکلنے لگی تو میں نے سوال کیا، میں لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں میریا؟ نہیں ڈیئر، تم آرام سے دروازہ بند کر کے سو جاؤ، اس نے جواب دیا۔ باقی جو ساری باتیں تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اپنے بارے میں نے میریا کے کردار میں کوئی لچک نہیں پائی تھی اور کم از کم اس قسم کے کردار میرے لیے سکون کا باعث ہوتے تھے جو ذہن کو دوسری الجھنوں میں گرفتار نہ کرے۔ لینڈ روور میں وقت گزارتے ہوئے بھی میریا میرے لیے کوئی الجھن نہیں بنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند ذہن سے کوسوں دور تھی اور خیالات کی یلغار ہو رہی تھی۔ بار بار دل چاہ رہا تھا کہ سائیکا مائلر سے گفتگو کروں، لیکن اس وقت حالات اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ میریا 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر اس سے حالات کے بارے میں سوالات کروں اور اصل بات معلوم کر لوں، یا پھر وقت کا انتظار کروں۔ لیکن اس دوران میرے لیے خطرات بھی تھے کیونکہ بقول میریا کے یہاں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ میریا اتنا لمبا سفر طے کر کے جیک کروشر کو اس جگہ ریسیو کرنے کیوں گئی تھی جہاں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ لڑکی کی شخصیت میری نگاہوں میں کافی پراسرار ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ میرے لیے مشکوک حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ بالآخر میرے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ اس کی اصلیت تک پہنچنا چاہیے، خواہ اس کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے۔ ظاہر ہے فوری طور پر یہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں نے صبر کرنا ہی مناسب خیال کیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری صبح جب میریا نے دروازے پر دستک دی تو میری آنکھ کھلی۔ وہ صبح کی پہلی کرن کی مانند نکھری نکھری میرے سامنے پہنچی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم رات کو دیر سے سوئے ہوگے۔ مجھے بھی رات کو دیر سے نیند آئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے پاس آ کر تم سے کچھ گفتگو کی جائے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ممکن ہے تمہیں نیند آ گئی ہو۔ ناشتہ تیار کر چکی ہوں، آؤ نہانے کی جگہ بتا دوں، غسل کر لو، اس کے بعد ناشتہ کریں گے۔ یہاں نہانے کی جگہ بھی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بولی اور مجھے اس کھنڈر نما عمارت کے ایک ایسے حصے میں لے گئی جہاں نہانے کا انتظام تھا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ باہر چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کا غسل فرحت بخش ثابت ہوا تھا، حالانکہ فضا میں خنکی تھی، لیکن سرد پانی اس وقت بدن پر خوشگوار لگ رہا تھا۔ واپس پہنچا تو میریا سینڈوچز، کافی اور مختلف اقسام کے بسکٹ پلیٹوں میں سجائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کچھ سینڈوچز لیے، بسکٹ کھائے اور میریا نے میرے لیے پیالے میں کافی اڈیل دی۔ ناشتہ بالکل خاموشی سے کیا گیا۔ اس کے بعد میریا نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب چلنا چاہیے، بہتر ہے کہ تم آرام کرو۔ میں کوشش کروں گی کہ 11 ساڑھے 11 بجے تک واپس آ جاؤں۔ مزید کچھ دیر ہوئی تو 1 بجے کا وقت تصور کر لینا۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ جو خطرات ہمیں رات کو پیش آئے تھے وہ ہر وقت ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے۔
میری طرف سے دیر ہو جانے پر فکر نہ کرنا، اور اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو کیا حرج ہے؟ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دو شخصیتیں کچھ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے تم سمجھ رہے ہوگے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر تم یہاں سے کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ کچھ دقتیں پیش آئے گی لیکن طرح کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ اپنے طور پر تم ذرا محتاط رہنا، کیونکہ تروڈا پراسرار لوگوں کی بستی ہے اور یہاں اجنبی لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔